اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ وظائف کے ذریعے اللہ سے مانگنا یہ انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، تابعین، تابعین، اولیاء اکرام سب وظائف کے ذریعے اللہ سے مانگتے تھے۔ اور وظائف کیا ہے؟ وظائف ایسے الفاظ جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہیں، وہ الفاظ جب آپ اپنے زبان سے نکالتے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کرتے ہیں اور اللہ سے آپ کا مسئلہ حل کراتے ہیں۔ تو آج کا جو عمل میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں صرف 1 منٹ کا عمل ہے، اور اس 1 منٹ کے عمل کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ مختصر الفاظ ہیں، آپ کے منٹوں نہیں، گھنٹے نہیں لگیں گے، صرف 1 منٹ لگے گا۔ لیکن دعا کی بتانے سے پہلے صرف ایک بات بتاؤں آپ کو، اصل چیز ہے دعا کے بعد جو دعا آپ کر رہے ہیں، پڑھنے کے بعد جو دعا آپ کر رہے ہیں، اصل چیز وہ ہے کہ آپ دعا کس طریقے سے کر رہے ہیں، اللہ کے حضور آپ کس طریقے سے متوجہ ہیں۔ آپ کی مکمل توجہ اللہ رب العزت کے حضور ہونی چاہیے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، صحابہ اکرام کے دور میں، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بھی کوئی بڑی پریشانی آتی، پریشانی کیسی ہوتی؟ جیسے قرض زیادہ ہے، پیسے کم ہیں، یا آپ کا خرچ زیادہ ہے، وسائل کم ہیں، تو صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کے زمانے میں اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشہور واقعہ ہے جنگ بدر کا۔ جب جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا تو صحابہ کی تعداد انتہائی کم تھی اور مخالف جو فوج تھی وہ طاقتور تھی۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس کا ہر سپاہی جو ہے وہ لوہے سے لدا ہوا تھا، یعنی آپ اگر ان کے سر پر یا کسی جسم پہ تلوار مارے تو آپ کو تلوار مارنے کی جگہ نہیں ملے گی، اتنا انہوں نے خود کو چھپایا ہوا تھا۔ اور سامنے جو صحابہ تھے وہ 313 تھے، ان کے پاس چند گھوڑے، چند اونٹ اور چند تلواریں تھی، یعنی ہر صحابی کے پاس اپنی تلوار بھی نہیں تھی کہ وہ لڑ سکے کفار سے۔ تو بہرحال آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا تو وہ صرف اس دن کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ رہتی دنیا تک اپنی امت کو بتایا تھا اگر آپ پہ پریشانی آئی تو آپ نے کیسے عمل کرنا ہے۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو کہا، سعد مجھے اس ریت کے ٹیلے پہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میرا خیمہ لگا دو۔ اور عریش کا کہا گیا، عریش اس خیمے کو کہتے ہیں جس کی 4 دیواری ہو لیکن اس کا چھت نہ ہو۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری خیمے میں ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل دعا کی اور اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کر گڑ گڑا کر رونے لگے اور فرمایا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض، اے اللہ میں جمع پونجی جو ہے وہ تیرے راستے میں لے کر آیا ہوں، اگر آج یہ شہید ہو گئے، یہ ختم ہو گئے تو مکہ مدینے میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال آج کا جو عمل میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ عمل انتہائی آسان ہے، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یا حیو یا حلیمو یا عزیزو یا کریمو اقض حاجتی بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دوبارہ سن لیں، یا حیو یا حلیمو یا عزیزو یا کریمو اقض حاجتی بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اثر کے بعد آپ نے اس مختصر عمل کو پڑھنا ہے، اس کے تلفظ آپ نے صحیح یاد کر لینے ہیں۔ اسکرین پر بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، پڑھ کر بھی آپ کو بتا دیا ہے، لیکن کوشش یہ کریں جب آپ یہ دعا کر لیں اس کے بعد آپ کی جو پریشانی ہے، بڑی پریشانی ہے، جس پریشانی نے آپ کو آپ کی نیند حرام کر دی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا مسئلہ حل ہو، تو ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد آپ نے ایک ہی حاجت ذہن میں پکڑ لینی ہے کہ اللہ مثلا میری اولاد کا مسئلہ ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، اللہ میری بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ کسی اچھی جگہ کر دے۔ تو آپ نے چند دن اس عمل کو جو ہے وہ کرنا ہے اور اس کے بعد دعا کر لینی ہے۔
اللہ رب العزت کے حضور جو واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کس طرح گڑ گڑا کر دعا کرتے، اب بس آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے کہ اللہ حل المشکلات جو ہے وہ تو آپ کے پاس ہے، آپ کے سوا کوئی جو ہے میری دعا قبول کرنے والا کوئی در نہیں. تو اس لیے خشوع سے دعا کریں تاکہ اللہ رب العزت آپ کی پریشانی ختم فرمائے.